جتنی محنت صحیح ہوگی آدمی کی اتنا اس کا دل متوجہ ہوگا. اس لیے اصول آداب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ محنت کرو ہمارا صحیح ہو جاوے. اصول اور آداب کے ساتھ اپنے کام میں پھرنے کے زمانے میں بھی لگیں اور واپس آ کر کے بھی لگیں. دونوں کام ہیں. پھرنا بھی ہے اللہ کے راستے میں تو بڑی اونچی چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کے فضائل اور اس کی برکتیں وہ سنی آپ نے. اس کا غبار بھی بہت قیمتی ہے. اللہ کے راستے کا غبار بھی اگر بدن پر لگ جاتا ہے تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو پھرنا بہت قیمتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں. ہاں، جب اللہ کے راستے میں پھریں گے تو ان میں جو خیر ہے وہ حرکت میں آئے گی. جیسے پائپ لائن لگا دی تو پائپ لائن کے ذریعے سے دور دور تک چیزیں جاتی ہے. پانی ہو، گیس ہو، تیل ہو، اپنے مرکز سے وہ دور دور تک جاتی ہیں کہ پائپ لائن لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ حرکت کی وجہ سے ان کا ایمان بھی پھیلے گا، ان کی عبادتیں بھی پھیلے گی، ان کا علم بھی پھیلے گا، ان کا ذکر بھی پھیلے گا، ان کے اخلاق بھی پھیلیں گے. کیونکہ یہ دعوت ایک پائپ لائن کی طرح سے پائپ لائن لگائی ہے تو دور دور تک وہ چیز جاتی ہے پائپوں میں. ایسے ہی دعوت کے ذریعے سے حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، تاکہ امت کے لیے جو خیر آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ خیر دنیا میں پھیلے. اس لیے دعوت دین کے لیے ہوتی ہے. ہاں، کہ دعوت کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلتا ہے. جس طرح اذان کے ذریعے سے نمازوں کے لوگ تیاریاں کرتے ہیں. مقصود تو دین ہی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کو، دین کی دعوت کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر، اس محنت میں پھرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر اپنے دین کا شعور اور اپنے دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے اسباب میں غفلت میں رہ کر کے اپنے دین کو بھول جاتا ہے. ایک چکی سے مثال رکھتا ہے. چکی اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے چکی سے. اسلام کی چکی چلے گی تو چکی سے اس کی مثال ہے. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. ایسے ہی امت میں بھی دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ حرکت بھی ہو اور حرکت کے ذریعے سے جتنا دین ان کو ملے پھر اس پر استقامت اور پابند ہو. جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے گی تو پھر چاروں طرف ہدایت پھیلے گی. جیسے چاروں طرف آٹا گرتا ہے چکی چلنے کی وجہ سے، تو اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. پھرنے کے زمانے میں پھریں اور واپس آ کر پھر اپنے کام پر ثابت قدم رہیں، اصولوں پر باقی رہیں، سنتوں پر باقی رہیں، سادگی پر باقی رہیں. یہ چیز باقی رہنے کی ہے تاکہ دین باقی رہے. پھرنے کا زمانہ کہ یہ حاصل کرنے کا زمانہ ہے کہ اس میں حاصل کرو یقین کو، اخلاص کو، اور امت میں گھس کے کام کریں. ہاں، یہ اصول امت میں گھسیں. جیسے مانگنے والے گھستے ہیں، بیچنے والے گھستے ہیں، بھیک مانگنے والے گھستے ہیں، ہر گلی میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح بیچنے والے ہر گلی میں گھسیں گے، ہر جگہ پہنچ جائیں گے، مجمع ہو وہاں پہنچ جائیں گے. اس طرح امت میں گھسنا ہے اس محنت کے ذریعے سے تو امت کے حالات کا جائزہ اندازہ ہوگا. اگر گھسیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اوپر بات ہو جائے گی.